صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو میری جانب سے اور صبح نور کی خوبصورت سی نشریات کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں صبح کا حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنا عظیم اور اتنا خوبصورت تحفہ ہے ناظرین، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، فضل و کرم، برکت، راحت اور عظمت کی آمیزش شامل کر کر عرش سے فرش پر اتارا اور اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے ناظرین۔ یعنی ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ کر اسے ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، اور ایسا مقام عطا کر دیا ناظرین کہ جس نے اپنی ماں کے تلووں کو بوسہ دیا گویا اس نے جنت کے دروازوں کو بوسہ دیا۔ دنیا جہاں کی ناظرین ساری چاشنی، ساری خوشبو، ساری ٹھنڈک، ساری محبت، ساری حلاوت، ساری شفقت، ساری امان، ساری عطا، ساری دعا، سارا احسان، ساری قربانی اور سارا درگزر اگر یوں سمجھ لیجئے کہ مجتمع کر کے کسی انسانی وجود میں دنیا میں ڈھال دیا جائے ناظرین، تو اس وجود کا نام کچھ اور نہیں رکھا جائے گا بلکہ ماں ہی رکھا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، چکوری کی تڑپ، گلاب کے رنگ، پھولوں کی مہک، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کہکشاں کی رنگینی، زمین کی چمک، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا گیا ناظرین تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کو خدا تعالیٰ نے بنا دیا ناظرین تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے مالک دو جہاں، تو نے اپنی طرف سے اس میں کیا شامل کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا محبت، میں نے محبت شامل کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناظرین یہ جو ساری نعمتیں اور رفتیں ماں کو عطا کی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے طفیل ہی ہیں۔ ایک بار ناظرین ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور کیا کمال سوال ہے اور کیا حسین جواب ہے ناظرین سنیے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قربان جائیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس میں اس نے تجھے دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے حسن سلوک کے حوالے سے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ بس دو باتیں آخر میں عرض کر رہا ہوں ناظرین۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت رفعت اور مقام عطا کیا، جن کو یعنی اتنی رفعت اور مقام ملا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اویس کے پاس جانا اور جا کر امت کے لیے دعا کرانا، کسی اور وجہ سے نہیں ناظرین۔ ایک تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری ماں کی خدمت کی۔ اور آخری جملہ کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کرام مدینے میں تلاوت کرتے تھے، جنت میں سنی جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لیے روٹیاں پکاتے تھے، سالن پکاتے تھے اور محبت سے ان کو نوالے کھلایا کرتے تھے، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، ان کو تیل لگایا کرتے تھے، ان کے کپڑے دھویا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم دیتی تو با ادب ہو کے سر جھکا کر ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات کہتی اور سمجھ نہ آتی یعنی سن نہیں پاتے تو ان کو تکلیف نہ دیتے کہ ماں اس بات کو دوبارہ دہرا دو، بلکہ اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ ماں نے کیا کہا ہے، یعنی اتنی بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا کہ تلاوت تم مدینے میں کیا کرتے تھے، آوازیں اس کی جنت میں سنائی دیتی تھی ناظرین۔ یہ ہے ماں، اور یہ ہے ماں کی محبت، اور یہ ہے ماں کے توسط سے ملنے والا مقام۔ آئیے اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے، ساری عمر درس و تدریس کرتے رہے، سینئر استاد ہیں، معروف عالم دین ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، انتہائی میٹھی اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ اور تیسری شخصیت ناظرین ایک ادارے کے استاد ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ جناب صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب ماں کی شان میں کلام پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ ظاہر ہے اب یہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ورنہ جب ماں کا موضوع آ جائے تو پھر دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بس ماں کی حلاوت، ماں کی محبت پہ بات کرے، لیکن ہم تو کیا بات کریں گے صاحب، ہم تو انسان ہیں۔ اللہ جو کلام فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں، آغاز وہاں سے کرتے ہیں آج۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ ہم ماں کے ضمن میں جو باتیں کر رہے ہیں اس میں پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار عالمین اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ماں وہ موتی ہے جس کی کسی خزانے میں قیمت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ آج تک کوئی اس کی قیمت لگا سکا، نہ کسی میں ہمت ہے، نہ کوئی لگا سکے گا۔ بھئی سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین نے ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ کہیں فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اللہ۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ماں کی عظمت کے متعلق جتنی بھی باتیں کریں ان کی بنیاد میں یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ اسلام کا عطا کردہ ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کی طرف نہیں لائیں گے، اپنے بنانے والے کے دیے ہوئے نظام حیات کو اپنے لیے مینارہ نور نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارا معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ ہو، یہاں اخلاق و عادات وہ بنیں، ادب و احترام کے وہ تقاضے ہوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی ملک کے باشندے ہیں۔ والدین پر
سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جب ان کی بیٹی ماں کے مرتبے پر فائز ہو تو اسے پتہ چلے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مرتبہ و مقام دیا ہے۔ اچھا عمر صاحب، یہ بات تو بالکل درست ہے، اس پہ تو ظاہر ہم نے کلام کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں ابتدائی طور پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے ماں کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ چلی جائے یہ بات۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دعا کی قبولیت کے اسباب عطا کیے تو ان میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تیسرے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن عظیم ہستیوں کو یہ درجہ عطا کیا وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس قدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی روشنی میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ماں ناراض ہے تو جانے والے صحابی رسول ہیں، جہاد میں شامل ہوتے ہیں، غزوات میں شریک رہتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اگر ماں ناراض ہے تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا۔ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، وہ جو ہے نا لکنو موتاکم، کہ اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو کہ ان کے پاس بیٹھ کر آرام سے کلمہ پڑھو تاکہ وہ بھی سن کر، کیونکہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ کلام ہوا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی ارشاد پر اس صحابی کے لیے تلقین فرما رہے ہیں، لیکن زبان پر کلمہ کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ جناب کیا واقعہ ہے وہ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام معلوم کرواتے ہیں۔ جب ماں آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں علقمہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بڑا فرما بردار ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، روزے بھی رکھتا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود۔ فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق؟ جی اب وہ ماں، اللہ اکبر، جس ماں کا ایک ایک لمحہ اولاد کی خاطر تکلیف اٹھانے میں گزرا ہو، جس نے قدم قدم پر اس کے لیے موت کی راہیں دیکھی ہوں، موت کی دروازوں سے گزرتی رہی ہو، اور جس سے بڑھ کر کائنات کے صفحے پر کوئی اخلاص کا پیکر نہ ہو، ماں تو وہ ہے کہ ابھی بیٹا باہر قدم اس کی چانپ کی آواز آتی ہے تو ماں اندر بیٹھ کر لوگوں کو بتا دیتی ہے میرا لخت جگر آ گیا۔ ایسے اس کو وہ کانوں کی سماعت سے تھوڑی سنتی ہے، اس کی تو دل کی سماعت سن رہی ہوتی ہے کہ بیٹا وہ بات مکمل کر لیجئے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ، تاکہ پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں میرا یہ صحابی اتنی خدمات سے گزرتے ہوئے اس حال سے دنیا سے نہ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ماں تو راضی نہیں ہوگی اللہ اسے راضی نہیں ہوگا، تو آپ نے ماں کا دل پسیجنے کے لیے پھر فرمایا صحابہ کو کہ تم لکڑیاں اکٹھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ اللہ اکبر، ماں کا کیا مقام ہے اولاد کے لیے، جب تک اولاد اپنے دلوں کے اندر ماں کے متعلق یہ جذبہ پیدا نہ کرے کہ ماں ناراض ہو کر بھی جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جلے گا، آگ میں جائے گا، تو فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر وہ ماں معاف کرتی ہے، ادھر اللہ کریم اس کے تمام تر مشکلات آسان کر دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کیا بات ہے۔ اچھا اس میں ایک بات جو بڑی اور کمال آ گئی، میں تو قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی رحمت پر، میرے سرکار وہاں بھی نہیں رکے مفتی صاحب، یعنی میرے سرکار نے اس کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ کہیں اس نے شرم اور حیا کی وجہ سے ہاں نہ کہہ دیا اور دل سے معاف نہ کیا ہو، دیکھو کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پہ کلمہ آیا کہ نہیں۔ جب تصدیق ہوئی تو اس کے بعد سرکار کو اطمینان ہوا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے بہت ہی جنرل سوال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اچھا یہ قدم وہ ہیں
میں بہت ہی آسان مثال دے کے کہ اگر یہ قدم میں اس وقت آپ کی طرف کروں خدا نخواستہ تو آپ کہیں گے جنید بھائی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن بے ادب آدمی ہیں, بیٹھنے کا سلیقہ نہیں کہ قدم ہماری طرف کر رہے ہیں, علماء کی طرف یا کسی عام آدمی کی طرف. جن قدموں کو کسی طرف کیا جائے تو بے ادبی ہو جائے, لیکن اللہ نے کیا مقام ماں کو دیا کہ انہی قدموں کے نیچے جنت عطا کر دی. جی دراصل ماں کا احسان بہت بڑا ہے, اسی لیے اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ ابتدائی حصے میں ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, لیکن پھر اس تخصیص کے بعد, اس تعمیم کے بعد تخصیص آ گئی جس سے قرآن مجید کا اسلوب ایک خاص بات سمجھاتا ہے کہ اب اس تعمیم کے بعد جو تخصیص پر مبنی بات آ رہی ہے یہ بہت اہم ہے, بہت خاص ہے, اس کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. دیکھو تو صحیح, تمہاری ماں نے تمہیں مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا اور پھر تکلیف اور مشقت اٹھا کر تمہیں پیدا کیا. اور یہی بات ختم نہیں ہوتی, بلکہ ماں نے پھر ہر لمحے کی ایک سوچ, ایک فکر, ایک خیال, ایک تڑپ اور ایک فیوچر میں بچے کے اسٹیبلش ہونے کے لیے, بچے کا فیوچر اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر لمحے کی تکلیف اٹھائی اور اس کی پرورش کی تاکہ اس کا آنے والا وقت سنور جائے, یہ کامیاب زندگی گزارے, یہ دنیا کا اچھا انسان بنے. تو چونکہ ماں کی مصیبتیں, مشقتیں, محنتیں اور جد و جہد اور بچے کی روشن مستقبل اور آنے والے وقت کے سنورنے کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں, اس لیے ماں کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہے. جو بخاری شریف کی حدیث آغاز میں آپ نے پڑھی کہ ایک صحابی نے عرض کی من احق بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے, تو 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ماں کی جو اولاد پر احسانات اور خدمات ہیں وہ بہت بڑھ کے. اچھا یہاں ذرا وضاحت بھی فرما دیجئے, میں طفل مکتب کی حیثیت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 درجے اس لیے رکھے کہ پہلا درجہ اس لیے کہ ماں 9 مہینے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے, بالکل. دوسرا درجہ اس لیے کہ جس وقت وہ جنتی ہے تو جو تکلیف برداشت کرتی ہے, اور تیسرا درجہ جو رضاعت کے 2 برس ہیں اس پرورش اس کو آپ مطلق پرورش کہیں, تو یہ 3 درجے اس لیے عطا کیے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب میں جنید بھائی ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے حدیث کی طرف بات کی طرف اشارہ کیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, بالکل ہے, اور اس قدموں میں جنت سے مراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو اور اتنی خدمت کرو کہ تمہارے وہم و خیال میں یہ رہے کہ یہ تو اتنی عظمت والی ہے کہ اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. دراصل اس میں خدمت پر برانگیختہ کرنا مقصود ہے کہ اولاد کے وہم و خیال میں اپنی ماں کی خدمت رچ اور بس جائے. ایک اس شیخ تھے, شیخ ابو اسحاق, یہ سیاہ ستہ کے محدثین کے راویوں میں سے بھی ہیں اور غالباً تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے. شیخ ابو اسحاق کے پاس ایک شخص آیا اور کہا جناب میں نے رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کالیجہ خواب یہ دیکھا کہ آپ کی داڑھی موتیوں سے, یاقوت سے, جواہرات سے بھری ہوئی ہے اور چمک رہی ہے. اب میں تم نے سچ خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور اس کی مجھے حقیقت بتائیں. صحیح. اتنا بڑا شیخ امام ابو اسحاق کہنے لگے دراصل رات سونے سے پہلے میں نے اپنی داڑھی سے اپنے ماں کے قدموں کو صاف کیا تھا. اللہ جو تو نے خواب دیکھا ہے رب کریم نے اسی کی جزا کو تجھے خواب میں دکھا. داڑھی سے ماں کے تلووں کو صاف کیا. صاف کیا. میں تو کہتا ہوتا ہوں جی ماں
سے محبت نہیں، عشق ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت! کہ عشق جو ہے یہ پھر اپنے محبوب کے بغیر بے چین کر دیتا ہے۔ بس کیفیت یہ ہو کہ ماں کو دیکھے نہ تو بے چین ہو جائیں، ماں کے قدموں کو چوم نہ لیں تو سکون نہ میسر آئے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے جی، یہ ماں کا وجود ہمارے قلب و باطن کی تطہیر کا باعث ہے۔ ایک ترمذی میں حدیث ہے، مجھے سنانے لگا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، فہل لی توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ، کوئی دروازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا فہل لک من ام، یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو جا ماں کے پاس، اس کی خدمت کر اور دعا کرا۔ کیا بات ہے! حالانکہ خود رحمت عالم موجود ہے، خدا کے حبیب، کیا خوبصورت بات، جن کی بارگاہ میں آنے کا حکم بھی ہے، جاؤ کا، لیکن فرمایا امت کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہاری ماں تمہارے گناہوں کی تطہیر کا بھی باعث ہے۔ اچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں تو انتقال کر گئی، فرمایا فَهَلْ لَكَ مِنْ خالہ، کیا تیری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ہے۔ میں جا خالہ کی خدمت کر اور ان سے دعا کروا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو دوسروں سے دعا کے لیے کہتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ گھر میں موجود ہیں تو وہ آپ کے اولین مرشد ہیں، اور ایسی مقبول اور مستجاب ہستیاں ہیں کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے لیے رد نہیں ہوں گے۔ کیا بات! سب سے ضروری کام یہ کیا کریں اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے درانی صاحب۔ اچھا، اب بات وہی آ گئی نا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نا؟ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو یہ جو ماں کی دعا ہے یہ تو ظاہر ہے فرش سے لے کر عرش تک اور عرش سے لے کر فرش تک جو ہے آپ کو بس اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ ماں کے حقوق کیا ہیں؟ ماں کے فرائض کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا، آپ سوچئے یہ مثالیں ہمارے لیے کیسی تابناک مثالیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب، بہت ہی اہم اور وقت کی ضرورت ہے یہ ٹاپک، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے حوالے سے اگرچہ باقی دنیا کے معاملے میں تو مقابلے میں تو بہتر ماحول ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہے کہ اس کو مزید اجاگر کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حقوق کے بعد، ایک تو وہ حق ہیں جو اللہ کے حق ہیں، ٹھیک ہے، اپنے حقوق کے بعد مخلوقات کے حقوق میں سے جن کے حق پر سب سے زیادہ زور دیا اور بندوں کو جس پر ابھارا وہ والدین کے حقوق ہیں۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی بندگی کا حکم دینے کے بعد متصلاً جو حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ لفظ قضا پہ غور فرمائیے، وہ حکم نہیں دے رہا، وہ فیصلہ کر چکا ہے، فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا۔ سبحان، درمیان میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان، توحید پر رہنے کا پیغام اور رد شرک کرنے کے بعد ساری عبادات کو پیچھے چھوڑ کر ماں باپ کے حسن سلوک کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اگر ہم رشتوں کی لسٹ بناتے ہیں انسانی زندگی کے اندر، ہمارے لوگوں کے ساتھ کئی طرح کے تعلقات ہیں، کئی طرح کی نسبتیں ہیں، مگر ساری نسبتیں پیچھے ہیں، سارے تعلقات ہیچ ہیں ماں باپ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے۔ یہ ہمارے لیے بنیادی رشتہ ہے۔ اور جنید صاحب، جہاں تک ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن میں نبیوں کے اوصاف میں سے یہ وصف بیان کیا کہ فلاں نبی اپنے ماں باپ کا، حالانکہ سارے نبی ہی ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، جبار گناہگار نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک تھے اور نیکی کرنے والے تھے، اور وہ جبار اور شقی نہیں تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کو اپنی حیات ظاہری کے اندر چونکہ چھوٹی عمر میں والدہ پردہ فرما گئی تھی، جی ایسا ہی،
لیکن جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ ان کی قبر پہ جا کر بیٹھے، زیارت کی، آہو بکا کی وہاں پہ جا کر، اور اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سارے رونے لگ گئے اس کے اندر، سرکار کی ماں کے ساتھ جو محبت اور شفقت اور تعلق تھا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی، میں ذرا تھوڑا سا یہاں پہ ذرا لوگوں کو سمجھائیے کہ جو لوگ اپنی والدین کی قبر پہ نہیں جاتے، چونکہ یہاں اسپیسیفیکیشن والدہ کی اس وقت بات مثال میں ہو رہی ہے، تو والدہ کی قبر پہ جانا بھی جو ہے سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ بات یہ ہے کہ والدہ سے پھر جا کے جس طرح سے آپ زندگی میں عرضیاں پیش کرتے تھے، قبر پہ بھی جا کے عرضیاں پیش کریں، قبر پہ جا کے سرکار دو عالم کا گریہ کرنا وہاں بیٹھ کر، اور پھر سرکار کا وہ خواہش کا اظہار کرنا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہتا۔ اللہ، یہ تو علماء کرام کا متفقہ اس پر اتفاق ہے کہ نوافل پر ماں باپ کی خدمت کو ترجیح ہے، کہ اگر ہم کسی نفل کام کے اندر ہیں، خواہ وہ نفل نماز ہی کیوں نہیں ہے، اگر ماں باپ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیا جائے گا اور ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی ایک بات یہاں پہ اور وضاحت کر دیجئے، ایک میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ادب ہے اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اسپیسیفک ذرا سے وہ بھی بتائیے، چادر کا بچھا دینا، استقبال کرنا، وہ ذرا۔ بے شک آپ نے خود اشارہ فرما دیا کہ جب مختلف موقعوں پر، بلکہ جب غزوہ حوازن ہوا، بنو سعد قبیلے کے ساتھ معاملات ہوئے اور پھر ان کے لوگ جب وہاں پہ تشریف لائے تو ایک خاتون کو جب آقا نے دیکھا تو میری ماں کہہ کر، میری ماں کہہ کر ان کو آپ نے اپنے قریب کیا، اپنی چادر ان کو بچھا کر دی۔ لوگ حیران ہوئے کہ اس قدر احترام کس لیے، کس کا کیا جا رہا ہے؟ میں یہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یہ ذہن نشین کراتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا اور اس کے رسول کے حق کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ماں باپ کا مقام ہے۔ اور جو ایسا ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ماں باپ کا وجود ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بے شک، اور اسی طرح ماں باپ کا وجود اور ان کی خدمت ہمارے لیے تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ، بہت بڑی وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جس میں 3 آدمی غار میں جاتے ہیں اور غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، اوپر سے سلائڈنگ کے ذریعے پتھر آ جاتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں ان کے لیے روزانہ پہلے ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہوں، پھر بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک بار میں لیٹ ہو گیا، میں دیر سے آیا، وہ سو گئے تھے، بچے رو رہے تھے، میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹتے رہے مگر میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا۔ پیالہ لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، جگاتا نہیں تھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور جب وہ خود اٹھے میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، میرے بچوں کو میں نے بعد میں پلایا۔ اے مالک اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو مصیبت سے مجھے نکال دے۔ اور وہ غار سے جو ہے، غار سے پھر وہ پتھر ہٹ گیا اور ان کو وہاں سے رہائی مل گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ جس کا ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ والدین کے حوالے سے انسان پہ امتحان، ابتلا اس وقت آتی ہے جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی محبتوں کے مرکز میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اب بیوی کے اپنے مطالبات ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر بھی اپنی ماں کی جو درست اور جائز اور جو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے بات ہے اس کو ترجیح دینا اور اس کی رائے پر عمل کرنا، یہ بھی تقاضۂ دین ہے۔ ماں کو اذیت پہنچا کر بیوی کو ترجیح دینا یہ انسان کی عاقبت کی تباہی کا ذریعہ۔ سر بات یہ ہے کہ وہ جو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھی اس کے اندر یہی تو بات تھی نا، لیکن صحابی رسول امت کو بتانے کے لیے جو ہے وہ بات بھی آ گئی، مثال بھی آ گئی۔ ناظرین کرام چلتے ہیں درود پاک کی طرف اور آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
سيدنا حسين وعلى آله وصحبه ناظرین کرام، ایک نظم یاد آ گئی منور رانا صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے. کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے. اے اندھیرے دیکھ لے، منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دیں، گھر میں اجالا ہو گیا. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشاں چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسماں چھوا. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں. تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. میری خواہش ہے میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا. چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو. مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. عمر بھر خالی یوں ہی مکاں رہنے دیا. عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکاں رہنے دیا. تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی. صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں 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 رہنے دیا. پروفیسر صاحب، ساری چاہتیں سمٹ کے جس وجود میں آ جاتی ہیں وہ ماں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں ٹھنڈی چھاں. ٹھنڈی چھاں. اچھا، اب بات یہ ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آج اولاد کہتی ہے کہ جی ماں کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے. یا اولاد جو ہے وہ اگر ماں تھوڑا سا ترش بات کر لے، تلخی سے بات کر لے، اول تو میں کہتا ہوں اس کی ترشی نہیں ہوتی، اس کی ترشی میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. لیکن ماں اگر ذرا سی ترش بات کر لے تربیت کرنے کے لیے، ماں اگر تھوڑی تلخ بات کر لے اس کو سمجھانے کے لیے، تو پلٹ کے اولادیں اب جواب دینا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اب تو صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی ماں کو بھی معاذ اللہ بوجھ سمجھ کر جو ہے وہ ایدی ہوم میں اور مختلف جو ہے اپنا اولڈ ہاؤسز کے اندر جمع کرا دیا کرتے ہیں کہ آیا تھی، آپا تھی، نوکرانی تھی. جنت کو اٹھا کر دیتے تھے. کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ بات دراصل یہ ہے کہ کسی قوم کی بلندی ماؤں سے وابستہ ہے. اچھی مائیں اچھی قوم دیتی ہیں. جب ماؤں کی تربیت میں فرق آ جائے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ تو 6 سال کی عمر میں اللہ کے ہاں چلی گئیں، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں آتی تو حضرت خدیجہ کس طرح مال اونٹوں پر لاد کر ان کو رخصت کرتی. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن سہل تستری کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا اور میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو میری ماں مجھے کس طرح تربیت دے رہی تھی. میں جب ماں سے کہتا کہ مجھے کھانا چاہیے تو ماں کہتی کہ جاؤ اللہ سے مانگو. فرماتے ہیں کہ میں محراب میں چلا جاتا، پیچھے میری ماں میرا کھانا رکھ دیتی، میں آ کر کھا لیتا، میں سمجھتا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا اتفاق آیا کہ جب ماں موجود نہیں تھی، ان کی غیر موجودگی میں بیٹا آیا اور ماں نے آ کر دیکھا کہ بیٹا کھانا کھا رہا ہے. فرمایا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا اماں جیسے پہلے آتا تھا آج بھی اللہ نے بھیجا ہے. آپ اسلامی تاریخ میں اگر ہم امت کے حالات دیکھیں تو جتنے عظیم انسان ہیں وہ سارے کے سارے ماؤں کی وجہ سے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے،
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ سبحان اللہ اللہ، علیہ کیا کو بات دیکھیے، ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سبحان کو اللہ۔ دیکھیے، یہ ماؤں کا کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو حقوق الوالدین، اس لیے کہا کہ ماں وہ مرتبہ رکھتی ہے کہ اس نے تمہارے لیے وہ تکلیفیں جھیلی ہیں کہ ان کی آواز پر تم نے اف تک نہیں کہنی۔ لوگ اٹھا کے جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں، صرف جمع ہی نہیں کراتے جنید صاحب، اب تو ماؤں کو قتل کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ اب تو اس حد تک نوبت آ گئی ہے، ہم بھول گئے۔ بیچا تک جا رہا ہے ماؤں کو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم، مجھے دنیا میں اس شخص کی زیارت کرا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں مصر میں فلاں وہ ہے گوشت بیچتا ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور جب وہ فارغ ہوا تو فرمایا کہ میں آج کچھ وقت تمہارے ساتھ تمہارے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جب جانے لگا تو اس نے یہ کہ یعنی ماں جب ضرورت مند ہے اور اس وقت اولاد ان کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو غالب اپنے اوپر کرتے ہوئے ان سے جب بے اعتنائی برتتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان سے بے اعتنائی برتتا ہے۔ اس نے ماں کو وہ مرتبہ اور مقام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے وہ شوربہ سا بنایا اور اس کے بعد وہ ایک پنگھوڑا لایا، اس میں بوڑھی عورت تھی، اس کو نکالا اور چمچ کے ساتھ سب سے پہلے اس کے پیٹ کو بھرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ماں خوش ہو کر کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا، ان کا پڑوس عطا کرنا۔ تو اسلام نے ہمیں اس لیے ماں باپ کی طرف جو دعا سکھائی، اس میں یہ نہیں کہا کہ قُل رب ارحمہما کما امرنی، مجھے انہوں نے امیر بنایا، نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک رات کی سردی کی رات کی ماں جس طرح بچے کے پیشاب پر اپنے آپ کو لٹا کر رات گزارتی ہے، بیٹے کو پیٹ پر رکھ کر اس کو گرمی بہم پہنچاتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس کو یاد کرے تو وہ کبھی ماں کے آگے اف نہیں کر سکتا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک بات اب اس میں بڑی اہم ترین بات ہے، یہ جو ایک رات کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب جو گیلے میں سوئے اولاد کو سوکھے میں سلائے، خود بھوکی رہے اولاد کو کھلائے، خود پیاسی رہے اولاد کو پلائے، اور وہی بات ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر راج دلارا دھتکار کے نکال بھی دے اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد واپس آ جائے تو وہی ماں سب سے پہلے لپک کے جو اس کا استقبال کرتی ہے۔ کیا قلب عطا کیا اللہ نے ماں کو، کیسا دل عطا کیا ہے؟ جنید بھائی بحمد اللہ تعالی ماں کی خدمت اور تقدس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بڑی واضح ہیں، اور ہماری مسلم سوسائٹی میں اس کا حتی المقدور اور کسی حد تک احساس بھی ہے، لیکن جو اس وقت ویسٹ کا معاشرہ ہے نا جی، وہاں حالات بہت ناگفتہ ہیں، خصوصاً ہماری جو مسلم فیملیز وہاں رہ رہی ہیں ان کے بھی جب احوال سننے کو ملتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہاں پر جب ماں بوڑھی ہوتی ہے اور اس کو شدید حاجت ہوتی ہے بیٹوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے خدمت کی، تو اس وقت اولاد الگ تھلگ ہو جاتی ہے اور معاذ معمولی سی بات پر جی وہ سرٹن ایج کے بعد ان کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیتے ہیں، وہاں پہ کروا دیتے ہیں، دوسری رائے نہیں۔ تو وہاں پر حالات ایسے ہیں، بہت دل دکھتا ہے۔ خصوصاً میں درخواست کروں گا ان فیملیز کو جو باہر رہتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں، جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کے بڑھاپے میں یہ اولاد آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ دوسرا ایک میں یہاں پر آج یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماں باپ کی ان کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکے یا ان کی بے ادبی کرتے رہے، وہ ہم سے راضی نہیں تھے، تو کیا ان کے وصال کے بعد کوئی ایسا راستہ ہے کہ
کہ انہیں راضی کیا جا سکے، انہیں خوش کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر والدیہ او احدہما کل جمعۃ کتب لہ برا وغفر لہ۔ فرمایا جو شخص ہر جمعے کو اپنے ماں باپ یا ان میں سے جو بھی وصال کر گیا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے ہر جمعے کو، اللہ تعالیٰ اس کو 2 رحمتیں دیتا ہے۔ ایک یہ کہ اس بندے کو ماں باپ کے نافرمانوں سے نکال کر خدمت گزاروں میں لکھ دے گا، کیا بات، اور دوسرا یہ کہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی قبر پر جانے سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عنایات فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا درخواست سے حضور نے دعا فرمائی، ماں نے اسلام قبول کیا، سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ فوت ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اکثر اپنے طلبہ میں بیٹھ کر ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی کہ اللہم اغفر لی ولی امی ولی من استغفر لہما، ولی من استغفر لہما، کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی بخشش کر، اور حضور کی امت میں سے جو کوئی میری اور میری ماں کی بخشش کی دعا کرے گا، اے اللہ تیرا حبیب کا صحابی ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے تو اس کی بھی بخشش کرنا۔ حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کے وصال کے بعد ہم جب کبھی یہ چاہتے اور ہماری خواہش ہوتی کہ آج ہم رسول اللہ کے صحابی کی دعا لے لیں تو ہم حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے، کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ دعا تھی۔ ایک اور بات جنید بھائی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وصال کے بعد جو سلیبس ہمیں دیا ہے اس میں سے مختصر سی میں کاؤنٹنگ کر کے بس باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے حق میں روزانہ دعا کرے، دوسری یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرے، تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کر رکھے، چوتھی یہ ہے کہ ماں باپ کے جو ملنے والے ہیں، جو دوست ہیں، جو ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کا احترام کرے، اور پانچویں یہ ہے کہ ماں باپ کی جو وصیت تھی یا جو ان کی خواہش تھی اس کو پورا کرے، اس سے وہ قبر میں بھی خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ درانی صاحب آخر میں اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا تنبیہاً لوگوں سے مطلب کلام فرمائیے۔ ظاہر ہے ماں کے حقوق کے حوالے سے، رضائی ماں کے حوالے سے بھی بات ہو گئی۔ ایک جو بنیادی بات ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں سر پیٹتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش میں خدمت کر لیتا۔ اس کاش سے پہلے ابھی ایک لمحہ ہے جن کے پاس، جن کی والدہ اس وقت حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سائے سلامت رکھے ماؤں کے، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ابھی تک جو ہے اس لائن پہ نہیں آئے، اس لائن اور لینتھ میں نہیں آئے کہ جہاں والدہ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ہم زندگی کے تمام معاملات میں وہ جو کہتے ہیں نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، یہ بھی ہماری دیر کا معاملہ ہے کہ مولی نیازی صاحب کے اشعار ہیں، جب وہ حیات میں ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی قدر کا احساس نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر سب کے ساتھ ہے۔ ہم ایصال ثواب کی محافل پہ زور دیتے ہیں، وہ جائز ہیں، درست ہیں، مگر بھی زندگی میں ان کے جو حقوق تھے اور ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اور ان کے متعلقہ ہمارے جو معاملات تھے اس میں ہم نے کس حد تک اپنا حق ادا کیا۔ والدین کے حوالے سے جس طرح محترم مفتی صاحب نے ان کی حیات کے بعد کے معاملات کا ذکر کیا ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کے اندر جو ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حسن سلوک کے اندر مالی احسان بھی ہے، اگر ماں باپ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اے نبی مکرم آپ فرمائیے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اس سے بہتر خرچ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اپنا رویہ ہمارا جو ہے، ہمارے رویے کے اندر ان کے لیے ادب ہو، احترام ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر اف سے نیچے بھی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دے۔ ایک مسئلہ اور حل کر دیجئے، ماں اگر ظالم ہو، جی شدید ظالم ہو، پھر کیا کرنا ہے اولاد کو؟ دیکھیں جی، ماں باپ ظالم کیا کافر ہی کیوں نہ ہوں، کیا بات ہے، تو تب بھی دین کہتا ہے دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ قائم رکھو۔ ٹھیک ہے۔
اور تیسری بات جو قرآن مجید کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے پر بچھائے رکھو. تمہارا وقار دنیا میں بھلے تم جس سطح کی آدمی ہو، خواہ دینی اعتبار سے کوئی عالم شیخ الحدیث مفتی اور پیر کیوں نہیں ہو، دنیاوی اعتبار سے حکمران وقت ہی کیوں نہیں ہو، مگر ماں کے جب سامنے آؤ گے تو پھر خدا کی بارگاہ میں مقبول تب ہوگے جب ان کے سامنے عاجزی کا رویہ رکھو گے. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اولاد کو اس طرح ہونا چاہیے جیسے قصوروار ملازم ایک سخت گیر آقا کے سامنے ہوتا ہے. جس کا مالک سخت ہو، مزاج ہو، اور بندہ قصوروار ہو، تو قصوروار آدمی جس طرح ان کے سامنے لرزاں کھڑا ہوگا، ترساں کھڑا ہوگا، پریشان حال کھڑا ہوگا، اس طرح ماں باپ کے سامنے اس کے دل میں خوف ہونا چاہیے. اور جنید صاحب ایک چیز اور جس کی طرف توجہ کرانے کی ضرورت ہے، میں نے قرآن مجید میں ایک مقام دیکھا اور اس نے مجھے حیران کر دیا. اللہ پاک ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، انشکر لی، مگر کائنات میں دوسری ہستی جس کے شکر کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے وہ والدین کے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے. اور دونوں کو جوڑ کے کہا انشکر لی ولوالدیک، اے بندے تو میرا شکر ادا کیا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کیا کر. کتنا بڑا احسان ہوگا ماں باپ کا کہ خدا اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑ کر ان کو تھینکس اور ان کے شکریہ ادا کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور شکر گزار رہنے کا حکم دے رہا ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت بھی ہیں اور ہمیں نعمتیں دینے والے بھی ہیں. یعنی فی نفس ہی ان کا وجود خود بھی نعمت ہے اور وہ ہمارے لیے منعم بھی ہیں. ہمیں جو نعمتیں ملی، خواہ وہ جان کی ہے، خواہ ہمارے بچپن کی ہماری صحت ہے، ہماری تربیت ہے، ہماری سلامتی ہے، وہ ماں باپ کے احسانات کا ہی نتیجہ ہے. بالکل جی. اور یہ جو ماں باپ کا ادب ہے، میں ایک جملہ آخری کہنا چاہوں گا. یہ جو فرمایا یہ قرآن مجید میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو ان کے لیے دعا و استغفار میں کہ اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے وہ بچپن میں میری پرورش اور تربیت کیا کرتے تھے. یہاں والدین کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دو تاکہ اتنا خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ایک بچی ہے جو بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی ہونے کے بعد ماں بن جاتی ہے، اور ماں بننے کے بعد جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا وہ بڑی ہوتی ہے تو اسے کچھ احساس ہوتا ہے اپنے ماضی کے بارے میں کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا. آئیے ذرا وہ کیا کہتی ہے سنیے. وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھے خود سے الگ دیکھا تھا، خود کو تجھ سے بڑا سمجھا تھا، اپنی عقل کل سے تیری محبت کو پرکھا تھا، اپنی گڑیوں کو تجھ سے تیری نہیں کہہ کر چھینا تھا، خود کھانے کی ضد میں تیرے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، تیرے ہاتھ پکڑنے کی بجائے دیواروں کو سہارا سمجھا تھا. میرے ہاتھ میں کئی کتابیں تھیں اور تجھے علم کی پڑھی تھی. کتنی آسانی سے تجھے کچھ نہیں آتا ماں یہ کہہ دیا تھا، اور تو نے بھی تو ہنس کے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے بھی بتاؤ نا کیا لکھا ہے ان میں. وہ تیرا میرے ساتھ دن رات کا جاگنا، مجھے ہر آفت سے محفوظ رہنے کی دعا دینا، میری دوستوں کی لمبی فہرستیں اور تیرا مسکرا دینا، وہ میری لغزشیں، وہ میری نافرمانیاں، وہ میری نادانیاں، سب کچھ اپنے آنچل میں چھپا کر سب سے چھپا لینا. میری آنکھوں میں تیری یادیں دعاؤں کی صورت نم ہے. میری اچھی ماں سنو، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، میری عقل اور سمجھ سے بھی بڑی. مجھے معاف کر دو ماں، بس ایک شکوہ ہے میرا تجھ سے، میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی، میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو پچھتاوا ہوتا ہے اس کے بعد ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب صاحبزادہ عثمان الحسنین صدیقی صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے جناب، کتاب الشفا سے ادائیگی قرض کا ایک عمل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بے حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنا کر ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ ادائیگی قرض کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اپنے اہم امور میں
ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج ماں کے حوالے سے آپ مضمون کو دیکھ سکتے ہیں، ماں کی عظمت اور ماں کی شان کے حوالے سے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا تو فوراً فالو کیجیے، اگر ہمارے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو فوراً لائک کر لیجئے، اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے ناظرین، کیونکہ صبح نور کے یہ خوبصورت سے اور حسین سے پروگرامز یقیناً ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ کی طرح ہیں اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت استفادہ کریں گے۔ آئیے جناب مل کر ہم سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بس آخری جملے کہ ظاہر اس ٹرانسمیشن کا مقصد ناظرین، اس پورے چینل کا مقصد، میرا مقصد، تمام علماء کا مقصد ایک ہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع کو مستقل روشن کیا جائے۔ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے، دن رات یہ ویرانوں سے ویران تھے میرے، اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے، اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ قابل غور شعر ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں پیاری ماں۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو، دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے، دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اجمل ہوں میں سگے سید زہرا کے بچوں کا، دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں،
میں نے ایک بار کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، بے ادبی جے مادی کی تی کچھ نہیں رہنا پلے، رب نے جنت رکھ دیتی ہے ماں دے پیراں تھلے۔ قابل غور شعر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی خدمت کر بستامی اچا رتبہ پایا، ماں ہے پہلا مرشد اجمل باہو نے فرمایا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔